نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی توحید، وحدانیت، ربوبیت اور بے نیازی کو بیان فرمایا. میرا آپ کا ایمان ہے اللہ پاک جل شانہ کی ذات میں بھی یکتا ہے اور صفات میں بھی یکتا ہے. نہ کوئی ذات میں اس کا شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی صفات میں اس کا شریک ہو سکتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں. اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے پورے نظام کائنات کو پیدا فرمایا. وہی تنہا اپنی قدرت کاملہ سے پورے نظام کائنات کو چلا رہا ہے. جدھر کی چاہے ہوا چلائے، جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے. وہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں نہ کسی کا محتاج تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا. چاہے تو راتوں رات بادشاہ کو بھیک کے ٹکڑے منگوائے، چاہے تو راتوں رات بادشاہ کا تخت چھین کر بھیک کے ٹکڑے منگوائے، چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے. چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے، اور چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کروڑ پتی کو بھی بھوک کی موت عطا کرے. نظام شمسی، نظام قمری، دریاؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، رات کا آنا دن کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، لیل و نہار کی گردش، یہ سارا نظام کائنات اللہ کی مرضی کے بغیر کون چلا سکتا ہے؟
نہ کبھی الیکشن ہوتے ہیں، نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں، نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ آج چاند فلانا نکالے گا، نہ کبھی یہ سننے میں آیا دریاؤں کا نظام، دریاؤں کی چیئرمینی فلانے کو ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، بس میری ذات ہے اور کوئی نہیں۔ اسی عقیدے کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے دنیا میں بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، لوگ میری ذات کو بھول گئے، کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، پالنے سنبھالنے والے کو بھول گئے۔ مسلمانوں، اس سے بڑی بے دینی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہم پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ یہ انسان کا جسمانی نظام کون بنا سکتا ہے؟ آنکھیں نہ دی ہوتی ہم اندھے ہوتے، زبان نہ دی ہوتی ہم گنگے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیے ہوتے لولے لنگڑے ہوتے، ہڈیوں میں کیلشیم بنایا، سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک 360 جوڑ فٹ کیے، ہلکا سا دانت نکل جائے ڈاکٹر ہزاروں روپے لے لیتا ہے، بن مانگے اللہ نے 32 دانت عطا فرمائے۔ اسی لیے فرمایا میرے محبوب کالی کملی والے دنیا میں جاؤ، لوگ میری ذات کو بھول گئے، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتلاؤ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار عالم کو نہ بھولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی عقیدے کی تبلیغ جب کی، پھر کیا ہوا؟ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پشت نازک پہ اجڑیاں رکھی گئی، مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سارا مکہ دشمن ہو گیا۔ اور ایک بات، جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی کلمہ مطلوب ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، عتبہ کافر نہ مرتا، شیبہ کافر نہ مرتا۔ ان کافروں کی تو یہ سوچ تھی جنہوں نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، ساری زندگی اللہ کے حکموں کی تابعداری کرنی پڑیں گی۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ساری بدمعاشی ہمارے گھروں میں چلتی ہے۔ ان کافروں کی یہ سوچ تھی جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہمارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد آخری پیغمبر ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا۔ دمبا کھائے گا، بکرا کھائے گا، اونٹ کھائے گا، انڈا کھائے گا، مرغا کھائے گا، سور نہیں کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، اختیار ختم۔ پینے میں بھی ہمیں اختیار نہیں، سوڈا پیے گا، لسی پیے گا، شربت پیے گا، پانی پیے گا، پیشاب نہیں پیے گا، شراب نہیں پیے گا، اختیار ختم۔ جب کھانے میں ہم خود مختار نہیں، پینے میں ہم خود مختار نہیں، لباس پہننے میں ہم خود مختار نہیں، ساری چیزوں میں، سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابعداری کرنی پڑیں گی۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے یہی مضمون بیان فرمایا کہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے مسلمانوں، اتنی عمریں گزر جاتی ہے، 60 برس عمر گزر جاتی ہے، پھر بھی اللہ بار بار للکار کے کہتا ہے مان جا، مان جا، بھی مان جا، بھی مان جا۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ زعم بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکا کر بیٹھے، احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ گمان بن گیا، کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف آمنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے پر جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے پر دوزخ سے بچ جائیں گے، اتنا کہنے پر پل صراط سے گزر جائیں گے، آمنا ہم نے مان لیا۔ اللہ فرماتا اتنا کہنے پر جھوٹ نہ ملے گی۔ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، ہم نے مان لیا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن مان لیا، خدائی نظام مان لیا، محمد کو آخری پیغمبر مان لیا، اللہ کی توحید کو مان لیا۔ اللہ فرماتا ہے مان تو لیا، عمل تو کر۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ،
اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا، میں بھی تحقیق کروں گا، کون سا زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، کون سا دل سے پڑھتا ہے، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے، کس کے خون کے قطرے قطرے میں کلمہ بس گیا۔ صرف مسلمانوں کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کام وہ کرنا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا، ہر اس کام سے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ آج کلمہ بھی پڑھتے ہیں سود بھی کھاتے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں بے حیائی بھی چلتی ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نفرتیں بھی پھیلاتے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں رشوت بھی لیتے۔ آج ہمارے معاشرے سے تو محبت رخصت ہو گئی، ہم نماز پڑھنے مسجدوں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں میرے دائیں بائیں کون کھڑا ہے، ہمارے مزاج سے متفق نہیں ہوتا ہم جگہ بدل دیتے ہیں۔ وضو خانے میں جاتے ہیں نا جب وضو کرنے تو دیکھتے ہیں کہ پڑوس میں کون بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ ہمارے مزاج کا نہیں ہے چاہے رکعتیں چلی جائے، چاہے دوسری بینچ نہ ہو کھڑے رہیں گے، وہ جب جائے گا تب وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں۔ لاکھ سجدے کر لو، اللہ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے جب دلوں میں کینہ لے کے کھڑے ہو۔ بھائی بھائی کی نہیں بنتی، چچا ماموں کی نہیں بنتی، چچا بھتیجے کی نہیں بنتی، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے، بند کر دیا سانپوں کو جوگی نے یہ کہہ کر اب تو بھائی بھائی کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے، کیا تعلیم تھی؟ آج ہمارا معاشرہ دیکھو، روزانہ 24 گھنٹے میں کئی گھنٹے واٹس ایپ پر غیبتوں میں برباد ہوتا ہے، 15 16 گروپ بنا کے رکھتے ہیں، سارا دن اسی میں برباد ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 10 منٹ قرآن نہیں پکڑتا مسلمان، 5 وقت کی نماز ڈھنگ کی نہیں جانتا۔ عبادات کے بعد اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، ہمارے معاشرے میں ماحول میں نفرت پروان چڑھتی ہے۔ ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، اس سے پوچھا گیا بھائی تیرا قبول اسلام کا سبب کیا ہے؟ کہا اسلام کا صرف ایک واقعہ میرے قبول اسلام کا سبب بنا۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، کونے سے ایک آدمی اٹھا، کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، آپ دعا کر دیجئے مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ قبل اس کے کیا ہاتھ اٹھاتے، دوسرے کونے سے ایک آدمی اٹھا، کہا یا رسول اللہ ابھی فلاں چوک کے پاس سے آ رہا تھا، چند بچے کھیل رہے تھے، ان چند بچوں کے بیچ میں نے اس کے بچے کو بھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، جو ہی سنا دوڑ لگائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے بلاؤ، جب بلایا گیا تو فرمایا بھائی بہت جلدی ہے، کہ آپ جانتے ہیں باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، دکھوں کی ماری ہوئی ممتا گھر میں بے قرار ہے، اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی تسکین کا سامان فراہم کرنا چاہتا ہوں اور ماں کی ممتا کو بھی قرار دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جا، روکتا نہیں ہوں لیکن میری ایک نصیحت پر عمل کرنا۔ کہا کیا؟ کہا جب تو اپنے بچے کو چند بچوں کے بیچ میں کھیلتا ہوا دیکھ لے اپنے بچے کو بیٹا نہ کہنا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا اپنا لخت جگر ہے، میرا اپنا نور نظر ہے، میں کیوں بیٹا نہ کہوں؟ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ تیرا نور نظر ہے لیکن تو بچڑا ہوا ہے، تیرے لہجے میں بلا کا پیار ہوگا، ہو سکتا ہے تو اپنے بچے کو بیٹا کہے گا، ان چند بچوں میں کوئی یتیم بھی ہوگا، اس کا کلیجہ چھیدے گا، اس کا دل زخمی ہوگا، کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہتا۔ بیوہ کے سامنے بیوی کو پیار نہ کرو، غریب کے سامنے مال کی نمائش نہ کرو، یتیم کے سامنے بچے کو بیٹا نہ کہو، یہ ہماری تعلیم ہے۔ شادیوں میں ہمارا لاکھوں روپیہ برباد ہو جاتا ہے اور دوسری طرف بیوہ کی غریب بچی دہلیز پر بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ غلط رسومات خرافات، کتنے قبروں میں چلے گئے،
اور مسلمانوں ایک وقت آئے گا میرا آپ کا بھی آخری وقت، ہم مریں گے، جنازے اٹھیں گے، غسل دیا جائے گا، کفن اڑایا جائے گا، بہت بڑے بادشاہ کے سامنے پیشی ہوں گی، رب کعبہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ ایک ایک گھڑی کا ہم سے حساب مانگے گا۔ آج بہت سو کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے باپ دادا تو یوں کرتے تھے، ارے تمہارے باپ دادا بڑا یا اللہ کا قرآن بڑا؟ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، مکہ والے کہنے لگے او اللہ کے نبی قرآن کی بات مانے، اللہ کی بات مانے، رسول کی بات مانے، یا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا اس راستے کو مانے جس پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو پایا۔ ظاہری بات ہے میرا آپ کا ایمان ہے، ساری بدعات غلط، رسومات غلط، خرافات غلط، سارا جہان جھوٹا، اللہ کا نبی سچا، اللہ کا قرآن سچا۔ آج ہم نے مسلمانوں اپنے آپ کو جو آزاد سمجھ کے رکھا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم شریعت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کل ان سارے معاملات کے بارے میں کل ہماری گرفت ہوگی، پوچھ ہوگی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، نام رکھنے کا تو اختیار ہے، غلط نام رکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ آج ایسے ایسے نام رکھتے جو شریعت کی مزاج کے خلاف رکھتے۔ فہد نام رکھا، اس کا نام ترجمہ ہوتا ہے چیتا، یہ بڑا ہو کے درندہ بنے گا۔ نام بدلاتے، انبیاء کے نام بدلاتے۔ کہا مولانا یہ تو بہت گھسے پرانے نام ہے، کوئی ایسا نام دو جو کسی محلے میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں کسی کا بھی نام ہے۔ میں کہتا ہوں ابلیس۔ ترجمے سے کوئی مطلب نہیں، نام کا کیا معنی ہوتا ہے اس سے کوئی بس زبان پہ میٹھا ہونا چاہیے۔ لکھے پڑھے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے جب بچہ پیدا ہو تو سیدھے کان میں اذان دو، الٹے کان میں تکبیر پڑھو۔ تو لکھے پڑھے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا صاحب 40-50 سال کا باشعور ہوشیار عقل مند آدمی اذان سن کے دکان بند نہیں کرتا۔ ہوشیار باشعور آدمی اذان سن کے مسجدوں میں نہیں آتے، گانے بند نہیں ہوتے، گھروں میں ٹیلی ویژن بند نہیں ہوتا، یہ پادر کو چھوڑ کے مسجدوں کو نہیں آتے۔ جب اتنے باشعور لوگ جن کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، اذان سن کر جواب دینا جانتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں، وہ نہیں آتے مسجدوں کو، تو یہ ایک دن کا بچہ اذان سن کے کیا کرے گا؟ ہمیں بتلانا پڑے گا بھائی، ظاہر میں کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، ہم ظاہری مفاد اور نقصان کے پابند نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے سیدھے کان میں اذان دینی ہے، الٹے کان میں تکبیر کہنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے۔ سارا دن روٹی چباؤ، سارا دن ٹنگڑی کھاؤ، سارا دن جوس پیو، سارا دن لسی پیو، لیکن جب روزہ رکھا ہو یہ ساری چیزیں حرام، اب اختیار نہیں۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں اسی کے نام میں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، سارا نظام کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے بادشاہ دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے۔ سلیمان علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا قافلہ گزرا ہے۔ کچھ انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، ان میں ایک تھے سلیمان علیہ السلام۔ بیویاں پہلو میں ہے، سر پہ تاج نبوت ہے، نیچے تخت شہنشاہی ہے، 99 بیویوں میں سے ایک بیوی کا بھی بچہ پورا پیدا نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بتلانا مقصود تھا، میں چاہوں تجھے نبوت دوں، میں چاہوں تجھے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دوں، میں چاہوں تو ہوا پانی کا پتہ لگانے کے لیے پرندوں کو مسخر کر دوں، میں چاہوں تو جن تابع کو بناؤں، انسانوں کو تابع بناؤں، لیکن جب میں نہ چاہوں چاہے 99 بیویاں بھی کیوں نہ ہو، بچہ میں نہ چاہوں تو نہ دوں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کاش اس زمانے میں ہم پیدا ہوتے، کم از کم بیویوں کا ایک لشکر تو ہوتا، یہ ایک تو سنبھلی نہیں جاتی۔ وہ ایک بیوی تھی نا،
بڑی تیز تھی، اس کا خاوند اس سے بڑا پریشان تھا. تو ایک دن خاوند نے پریشان ہو کر ہاتھ اٹھائے، کہا مالک یا تو مجھے اٹھا لے یا. تو وہ کچن میں کھڑی تھی، یا اس نے زور سے وہاں سے لگائی، یا کیا یا پھر مجھے ہی اٹھا لے. یا تو ہفتہ نہیں ہوتا طلاق ہو جاتی، مزاجوں میں اتفاق نہیں بنتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس سے پہلے 2 بیویاں رخصت ہو چکی تھی. جنازہ اٹھا 9 بیویاں نکاح میں تھی. کتابوں میں لکھا ہے کسی ایک بیوی کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی بھی معاملے میں کوئی رنجش نہیں تھی، کوئی شکایت نہیں. جب اتنی متعدد بیویاں نکاح میں ہو تو شکایت کا ہونا تو لازم ہے. یا ایک سنبھلی نہیں جاتی. اللہ کے نبی کی اس دیواجی زندگی کیسی تھی. آج ہمارا المیہ ہے مرنے کے معاملے میں ثواب کے کام تلاش کرو، شادیوں میں کیا ضرورت ہے. ڈی جے، موسیقی، ناچ گانا، یہ تو اب شادی کا ایک فرضی حصہ سمجھ لیا ہے. نہیں کریں گے تو شادی نہیں ہوگی. اللہ ہمارے سعید بھائی کو جزائے خیر دے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس موقع پر ایسا دینی پروگرام رکھتے ہیں. ڈی جے کا مطلب کیا ہے پتا ہے نا؟ ڈائریکٹ جہنم. یہ ناچ گانا مسلمانوں جہنم میں لے جائے گا. اور یہ ناچ گانا گھر کے بڑے لوگ کچھ نہیں کہتے، یہ بیٹی تیری وہاں خوش رہے گی، نہیں، وہ پریشانیاں ہی پریشانیاں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، کہا حضرت جی یہ شادیاں تو بڑی دھوم دھام سے ہو جاتی ہے لیکن طلاق وغیرہ کا مسئلہ بھی کافی چل پڑا ہے. کہا بھائی دودھ اچھی چیز ہے لیکن کوئی زہر ملا کر پیے گا تو مر جائے گا. دودھ ذائقہ دار ہے، دودھ قوت بخش چیز ہے لیکن کوئی زہر ملا کر پیے گا تو مر جائے گا. شادی نبی کا طریقہ ہے، شادی نبی کی سنت ہے، لیکن جب اس میں غلط رسومات آئیں گی تو فساد نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت ہے، شدید بخار ہے، مرض الوفات ہے. جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جناب سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جناب میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. ساری ازواج مطہرات امت کی ماں کو بلا کر کے اجازت مانگی. ارے او میری بیویاں، او امت کی ماں، بیماری بڑی سخت ہے، شدید بخار ہے، لگتا ہے آخری وقت ہے، تم ساری مل کر اجازت دو، میں اپنی بیماری کے دن حجرہ عائشہ میں گزارنا چاہتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر ناراض ہو کر بیٹھے رہو کہ ہماری باری تھی اور آپ اس حجرے میں چلے گئے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر نہ بچپن میں کسی کا حق لیا کرتا ہے نہ بعد میں کسی کا حق کھایا کرتا ہے. حلیمہ کا بیان ہے کئی دفعہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جانب سے دودھ پلانے کی کوشش کی، آپ نے ایک مرتبہ بھی وہاں منہ نہیں مارا. یہ اشارہ تھا میں عدل و انصاف کا پیکر، میں عدل و انصاف کا درس دینے والا. اگر یہاں سے پیوں گا کوئی کل یہ نہ کہے کہ پیغمبر نے بچپن میں اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ کا دودھ کا حق مارا تھا. ساری بیویوں سے اجازت مانگی، ساری نے رضامندانہ طور پر اجازت دی کہ ہم بالکل خوش ہو کر اجازت دیتے، آپ اپنی پریشانی کے دن، بیماری کے دن جہاں آپ کو سہولت ہو وہاں گزارو. حجرے عائشہ میں قیام فرمایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا. مسلمانوں کتابوں میں لکھا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال کی تھی، پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو عائشہ کو اللہ کے نبی کے نکاح میں دیا تھا. پیار کیا تھا؟ صحابہ سے فرمایا خذوا نصف دینکم من حمیرہ، اپنا آدھا دن حمیرہ سے سیکھ لو. دوڑ لگائی. نبی کو کیا ضرورت تھی اپنی بیوی سے ریس لگانے کی؟ ایک دفعہ ریس لگائی، عائشہ دبلی پتلی تھی، آگے نکل گئی. پھر دوسرے جنگ میں صحابہ سے کہا اللہ کے نبی نے سارے آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے. پھر عائشہ سے فرمایا عائشہ چلو آج دوڑ لگاتے. اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی موٹی ہو گئی تھی. اس دفعہ اللہ کے نبی آگے نکل گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تلک بتلک عائشہ، وہ پرانا بدلہ ہو گیا.
آج کا مرد سوچتا ہے بیوی سے دوڑ لگاؤں گا میری بزرگی ختم ہو جائیں گی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت آیا, مسواک کا مطالبہ کیا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک کی لکڑی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھما دی. مسوڑوں میں کمزوری تھی, لکڑی بڑی سخت تھی, چبا نہ سکے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی, پوچھا یا رسول اللہ اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے دوں؟ آپ نے اشارے سے اجازت دی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکڑی اپنے دانتوں سے چبا کر کے نرم کر کے دی. آپ نے یہ نہیں فرمایا عائشہ اس کو دھو کر کے لا. آپ نے وہی لکڑی جس پر عائشہ کا لعاب لگا ہوا تھا مسواک فرمائی, بعد میں کلی بھی نہ فرمائی, اور یہ ثابت کر دیا عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے, اتنی پیاری ہے, آخری وقت میں اس کا لعاب اپنے منہ میں لے کر جا رہا ہوں. ایک دفعہ گھر آئے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہے, کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے چھوڑ دینا. وہ تھوڑا سا پانی بچا کر حضور کے ہاتھوں میں آب خورا دیا. پھر پوچھا عائشہ بتا تیرا ہونٹ اس گلاس میں کہاں لگا تھا؟ وہ جگہ بتلائی, حضور نے اسی جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیا. اور فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے, تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی پتا چل جاتا ہے. کہا کیسے؟ کہا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے, تجھے کسی بات پر قسم کھانی ہوتی ہے تو تو کہتی ہے وہ ربی ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے, تجھے کسی بات پر قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہے وہ ربی محمد, محمد کے رب کی قسم. عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں, دل میں تو آپ ہی بسے ہوئے. کتابیں اٹھاؤ, یہ کتب خانوں کی زینت بن گئی. ازدواجی زندگیاں اٹھاؤ, گھروں میں سکون آئے گا. آج نہ اتفاقی ہمارے گھروں میں, نہ چاہتی نہ اتفاقی, تھوڑی تھوڑی بات پر جھگڑے, معاشرے میں نفرتیں پل رہی ہے, محبت کا نام و نشان نہیں رہا. پڑوسی کی پڑوسی سے نہیں بنتی. پڑوسیوں کا حق تو مشکات میں اتنے حق بتلائے, صحابہ پریشان تھے, اللہ کے نبی پریشان تھے کہ کہیں فرشتہ یہ حکم لے کر نہ آئے کہ وراثت میں سے پڑوسی کو بھی حصہ دو. جس کا پڑوسی بھوکا, اللہ کے نبی نے فرمایا نماز قبول نہیں ہوتی. یہاں تک بتلایا گوشت کی خوشبو سے غریب پڑوسیوں کو پریشان نہ کرو, زیادہ پانی ڈال کر گوشت کی ایک کٹوری غریب ہمسائے کے گھر بھیج دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا, غریب بچوں نے ماں باپ سے مطالبہ کیا, یہ ماں باپ ان کی ضد کا مطالبہ پورا نہ کر سکے, بتاؤ ان دکھوں کا مداوا کس کے پاس ہے؟ اب ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے, میری بھی تمنا ہے, آپ کی بھی تمنا ہے کہ اچھی جگہ موت آئے. بولو زور سے آمین. اللہ مدینے میں موت دے. ساری زندگی جس نے قرآن نہیں پکڑا وہ بھی چاہتا ہے سورہ یاسین سنتا سنتا مر جاؤں. ساری زندگی جس نے سود کھایا وہ بھی چاہتا ہے طواف کرتے کرتے میری موت آئے. ساری زندگی جس نے مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا اس کی بھی تمنا ہے سجدے میں موت آئے. ساری زندگی شراب سٹے جوئے میں گزاری, اس کی بھی بات ہے روضہ رسول کے سامنے درود پڑھتا ہوا مر جاؤں. جب میری آپ کی کوئی آرزو ہو سکتی ہے تو امام الانبیاء کی بھی کوئی آرزو ہوگی. فرمایا الہ العالمین اچھی جگہ میری موت آئے. ثابت کر دیا اللہ نے میرے محبوب حجرہ عائشہ سے اچھا ٹھکانہ اور کیا ہو سکتا ہے جس کے در کی غلامی جبریل کرتا ہے. جہاں اللہ کے سلام آتے, جہاں جبریل سلامی پیش کرتے. دنیا کا کوئی بھی مورخ تاریخ دان, کوئی بھی عائشہ کا دشمن حجرہ عائشہ سے حضور کو نکال کے دکھائے. میرا آپ کا ایمان ہے وہ انشاءاللہ وہ ہے ہمیشہ قیامت تک رہے گا. جب قیامت آئیں گی روزہ پھٹے گا, پہلے اللہ کے نبی نکلیں گے, پھر ابو بکر, پھر عمر نکلیں گے. اور ایک بات, باپ کو بیٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے. بیٹی تھوڑا سا منہ بنا لینا باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. جب تک بیٹی کے چہرے پر مسکان نہ دیکھے باپ کو سکون نہیں ملتا. اب جس کی کئی باپ کے جنازے اٹھتے ہیں نا تو بیٹیوں کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے, کتنی بے ہوش ہو جاتی ہے, کتنی مر جاتی ہے. اب جس کی بیٹی فاطمہ ہو, جس کا ابا کالی کملی والا ہو, جب ان کا جنازہ اٹھا ہوگا فاطمہ کا کیا حال بنا ہوگا. فاطمہ نے کہا تھا انس وہ ہاتھ دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی تھی. اور حضرت علی کا فرمان ہے
6 महीने अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद फातिमा जिंदा रही। हजरत अली फरमाते कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, 6 महीने जिंदा रही। हजरत अली का बयान है, मैंने कभी फातिमा को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। बीवी आयशा, बेटी फातिमा, 4 बेटियों की शादियां फरमाई। कई निकाह अल्लाह के नबी के खुद के हुए, सहाबाए किराम की निकाह पढ़ाए, सहाबाए किराम की बच्चियों के निकाह पढ़ाए। लेकिन आज मुसलमान इन बातों को समझने की जहमत गवारा नहीं करता। शादी ब्याह के मौकों पर हमारा नबी का तरीका क्या था? इख्तियार मुसलमानों हमारा कुछ नहीं है। अल्लाह ने जिसको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, शाफिए महशर बनाया, साक़िए कौसर बनाया, सारे जहान का सरदार बनाया, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ठिकाना अल्लाह ने अपने इख्तियार से पसंद फरमाया, हुज्रे आयशा में क़याम फरमा दिया। साहबा की जिंदगी अभी ऐसी थी, कलमा पढ़ते थे 1 सेकंड में सारी जिंदगी का प्रोग्राम चेंज हो जाता था। जब शराब का हुक्म आया, हुर्मत का हुक्म आया, शराब की हुर्मत का हुक्म आया, साहबा के घरों में भी शराब थी। दुब्बा, हंतम, मुज़फ़्फ़त, नक़ीर, ये कुछ बर्तन थे जिन बर्तनों में साहबा शराबें रखा करते थे। जब शराब की हुर्मत का हुक्म आया, किसी सहाबी के ज़हन में ये बात ना आई कि दाएं बाएं यहूदी ईसाई भी बहुत सारे आबाद है, चलो वो पाबंद नहीं है, हम तो पाबंद है, बेच देंगे, थोड़ी सी कमाई हो जाएंगी, पैसे इकट्ठे कर लेंगे। मुसलमानों वो हेरा फेरी करना नहीं जानते थे, इन्होंने बेची नहीं। जब शराब की हुर्मत का हुक्म आया, साहबा के घरों में शराब थी, मदीने की गलियों में शराब की नहरें बह पड़ी। उन बर्तनों को तोड़ दिया जिन बर्तनों में वो शराब पिया करते थे, और जब तक जिंदा रहे उन बर्तनों की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा। अब हमारा ईमान कैसा है? जानते हैं ना शराब हराम है, कई मुसलमान पीते हैं। जानते हैं सूद हराम है, कई मुसलमान खाते हैं। अरे मौला अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ कर देगा। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ कर देगा। एक गलत जहन बना हुआ है। अब तो मुसलमानों से क्या कहना, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल। मुसलमानों ये बीमारी इससे पहले कभी नहीं आई थी, लेकिन मैं डंके की चोट कहता हूँ, लॉकडाउन से पहले हमारा जो रवैया था उससे बदतर मुसलमानों का आज रवैया है। कुरान से और ज्यादा दूर हुए, मस्जिदों से और ज्यादा दूर हो गए। आज हमारी नस्ल आधी रात तक फिल्म देखती है, हम गाने सुनते हैं, आधी आधी रात तक घरों में फिल्म चलता है। कई नौजवानों का यह हाल है, 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं, जोर के बाद उठते हैं। न जिंदगी में नमाज है, न जिंदगी में कुरान है। मुसलमानों फिर हमारे मुआशरे में सुकून कहां से आएगा? इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, अय्युतरकू अय्यक़ूलू आमन्ना, सिर्फ आमन्ना कहने पर छूट जाएंगे, आमन्ना कहने पर जन्नत में चले जाएंगे। फरमाया वहुम ला युफ्तनून, अल्लाह फरमाता है मैं आजमा कर देखूंगा कौन सा जुबान से पढ़ता है, कौन सा दिल से पढ़ता है, किसकी जुबान की नोक पे कलमा रखा हुआ है, किसके खून के कतरे कतरे में कलमा बस गया। अल्लाह फरमाता है मैं देखूंगा किसकी जिंदगी मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर गुजर रही है, सीरत के मुताबिक गुजर रही है या सीरत के खिलाफ गुजर रही है। उठना बैठना हमारा नबी के तरीकों के खिलाफ, लिबास नबी के तरीकों के खिलाफ, शक्ल नबी के तरीकों के खिलाफ, तर्ज जिंदगी नबी के तरीकों के खिलाफ। पानी पीने का तरीका बतलाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, 3 सांस में पियो, बैठ कर पियो। अरे मुसलमानों इतना करोगे प्यास भी बुझ जाएंगी, नबी की गुलामी का सवाब भी मिलेगा। खाना खाने का तरीका बतलाया कि चंद लोग इकट्ठे दस्तरखान पर बैठे हो तो अपने सामने से खाओ, ऐसा नहीं आलू के टुकड़े को धक्के देते रहो, बोटियां खींचते रहो। गीले हाथों से खाओ, बरकत होगी। प्लेट साफ करके उठो। अंग्रेज का तरीका पसंद है, दाल चावल छोड़ देते, बोटियां चबाकर खड़े हो जाते, और फिर इतना बुरा हाल होता है गुंजे का, देखना गवारा नहीं करता मुसलमान। रिस्क की बेअदबी से रिस्क में कमी आती है। आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है, कई दफा साहबा का खाना हमारे यहाँ से जाता था, मैं बेचती थी। जब सारे बर्तन वापस आ जाते थे, बर्तनों को देखकर मैं कह देती थी कि किस प्लेट में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया है। पूछा आयशा से कैसे पता चलता था, कहा वो प्लेट इतनी चाटली होती थी, इतनी साफ की होती थी, धोने की जरूरत न पड़ती थी।
اس لیے حکم ہے دسترخوان بچھا کے کھانا کھاؤ، جو دانے گر جائے اٹھا کر کھا لو، اگر خود نہیں کھا سکتے تو کیڑوں مکوڑوں کے سوراخوں میں ڈال دو، گنگی مخلوق کا پیٹ بھرے گا، عرش والا خدا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ رزق کی بے ادبی سے رزق میں کمی آتی ہے۔ زبیدہ خاتون بہت بڑی اللہ والی تھی، ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ جنگل کے وحشی جانور میرے پاس آتے اور مجھ سے بدکاری کرتے۔ صبح اٹھی، بہلول دانا کے پاس دوڑی ہوئی آئی زبیدہ، کہنے لگی کیا میں اتنی برباد ہو جاؤں گی، جنگل کے وحشی جانور مجھ سے زنا کریں گے؟ کہا زبیدہ مبارک ہو، تو ایسا کام کر کے جائیں گی، ایسا کام کر کے جائیں گی، جنگل کے درندے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر بتلائی۔ پھر زبیدہ نے لمبی چوڑی نہر کھدوائی تھی، مینا، مزدلفہ، مکہ، مدینہ، چاروں طرف اس کا پانی پہنچا۔ زبیدہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کہا زبیدہ لمبا چوڑا کام کر کے گئی ہے، بخشش تو ہو گئی ہوگی۔ کہا وہ تو عمل نظر میں بھی نہیں آیا۔ کہا پھر بخشش نہیں ہوئی؟ کہا بخشش تو ہوئی۔ کہا کس عمل پر؟ کہا ایک دفعہ کھانے بیٹھی تھی، میرے سر پہ اوڑھنی تھی، آدھا سر ڈھکا ہوا تھا، آدھا ننگا تھا، پلیٹ سے لقمہ اٹھایا، منہ کے قریب لے گئی، مؤذن کی صدا اللہ اکبر کانوں میں آئی، میں نے اٹھایا ہوا لقمہ واپس رکھ دیا، دوپٹہ پوری اوڑھنی سر پہ ڈال دی۔ اللہ نے کہا ایک دفعہ زبیدہ تو نے میرے نام کا دنیا میں ادب کیا تھا، جا جنت دے دی۔ یہی زبیدہ خاتون بہلول دانا کے پاس آئی، میں جو سمجھا رہا ہوں وہ سمجھو۔ زبیدہ آئی بہلول دانا کے پاس، دریا کے کنارے بیٹھا ہے، بہلول دانا سے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بیچ رہا ہوں۔ کہا کتنے کی؟ کہا 500 کی۔ کہا لے یہ 500 درہم کے سکے، مجھے 500 جنت دے دے۔ کہا جا جنت تیری ہو گئی۔ بہلول نے وہ سکے اٹھائے دریا میں پھینک دیے۔ زبیدہ نے کہا توبہ توبہ، نہ تیرے کام کے سکے رہے نہ میرے کام کے، تو نے سارا مال دریا میں پھینک دیا، یہ تو برباد کر دیا تو نے سارا پراپرٹی۔ کہا تیری تجھے کیا اختیار ہے، میری پراپرٹی تھی، میرا مال تھا، میری ملکیت میں تھا، جنت تو تیری ہو گئی، میری مرضی میں جو چاہوں کروں۔ زبیدہ چلی گئی، رات کو سوئی، بڑا حسین خوبصورت محل دیکھا، چاروں طرف چمن گلشن ہے اور گرتی آبشاریں ہے، برف پوش وادیاں ہے۔ تو زبیدہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا زبیدہ یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے۔ دوسرے دن پھر آئی زبیدہ بہلول کے پاس دریا کے کنارے، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بیچ رہا ہوں۔ کہا کتنے کی؟ کہا 5000 کی۔ ایک ہی دن میں اتنا دام بڑھ گیا، منڈی کم ہو گئی یا خریدار زیادہ ہو گئے؟ کہا نہیں 5000 کی۔ کہا کیوں؟ کہا زبیدہ کل میری بات پر یقین کر کے لے گئی تھی، آج آنکھوں سے دیکھ کے آئی، اس دیکھنے نے دام بڑھا دیا۔ اب یوں بھی نہیں کہ چلو ایک تو جنت ہو گئی ہے، اب کیا کریں گے، کرائے پر تو دینی نہیں ہے۔ پھر بھی زبیدہ نے کہا ٹھیک ہے لے یہ 5000 جنت میرے نام کر۔ کہا ٹھیک ہے، وہ 5000 اٹھائے دریا میں پھینک دیے گا زبیدہ کہنے لگی بہلول دانا کل تو 500 تھے، آج تو 5000 ہے، اتنا سارا سرمایہ دریا میں پھینک دیا۔ کہا جنت تیری ہو گئی، تجھے اس سے کیا مطلب؟ تو زبیدہ کہنے لگی نہیں مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ تو بہلول دانا کہنے لگے زبیدہ دریا کے اس کنارے ایک علاقہ ہے جہاں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، میں یہ سکے اٹھا کے دریا میں پھینکتا ہوں، وہاں انہوں نے جالے بچھائی ہے، کانٹے لگائے ہیں، یہ سکے مچھلیوں کے پیٹ میں جاتے ہیں، وہ مچھلیاں جالوں میں پھنستی ہیں، پھر وہ مچھلیوں کو پکڑتے ہیں، پیٹ چاک کرتے ہیں، درہم کے سکے نکلتے ہیں جس سے وہ لوگ گندم خریدتے ہیں، آٹا بنا کر پھر اس کی روٹی بنا کر اپنے قحط زدہ بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ وہ بچے تجھے بھی دعا دیتے ہیں، مجھے بھی دعا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں رزق کی بے ادبی سے رزق میں کمی آتی ہے اور اس کا نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ ہمارے یہاں تو مہمان آ جائے نا بخار چڑھ جاتا ہے، ابھی تو وہ گیٹ کے اندر نہیں ہے، اس سے پہلے کیا ہے کب جانے والے ہو۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کھانا کتنا بھی پرتکلف مرگن کیوں نہ ہو مہمان کے ساتھ کھایا جائے، علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا۔ رباش اسا اکبرا مدفوعا بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، بخاری میں بہت سارے پراگندہ بال، حالت بکھری ہوئی، کپڑے پھٹے ہوئے تمہاری دہلیز پر آ جائے نا، دھکے نہ دو، ان کا ڈائریکٹ رب سے کنیکشن ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام پر قسم اٹھا لے، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے. ایک کافر بوڑھا مسافر آیا, آ کر کے کہنے لگا یا نبی اللہ, تیری نبوت کو نہیں مانتا, تیری رسالت کو نہیں مانتا, اللہ کی توحید کو نہیں مانتا, لیکن بڑا دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں, بہت آگے کو جانا ہے, مجھے تیرے اخلاق سے بڑی, مجھے تیرے اخلاق کریمانہ کا بڑا چرچا ہے, مجھے ایک سواری دو, میں سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. اور وہ کافر بوڑھا مسافر اللہ کے نبی سے سواری مانگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا بھائی ہم تو کتنے تنگ دست ہیں, ہمارے پاس سواریاں کہاں سے آئیں گی. اور صحابہ کا جو حال تھا مسلمانوں, جس کھجور کا دانہ چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کا دانہ چوس کے روزہ افطار کرتے تھے. صبح کو ملتا تھا, شام کو نہیں ملتا تھا, شام کو ملتا تھا, صبح کو نہیں ملتا تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ جاءوکم من فوقکم اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار. اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف سے دشمنوں نے تمہیں گھیرے میں لے لیا, راشن نہیں, روٹی نہیں, آٹا نہیں, ارے درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے. وبلغت القلوب الحناجر. اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا تمہارے سانس گلوں میں اٹک گئے, ایسی حالت میں بھی تم نے مجھ خدا کا گلہ نہ کیا, مجھ خدا کا شکوہ نہ کیا, میرے نبی کا گلہ نہ کیا, میرے نبی کے سامنے کبھی زبان نہ چلائی. ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان سے ایک ہی بات نکلی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان سے ایک ہی بات نکلی, ہمارا نبی سچا, خدا سچا, قرآن سچا. تنگی اتنی ہے, فاقہ اتنا ہے, چلچلاتی دھوپ ہے, تلواریں چل رہی ہے, لہو بہ رہا ہے, راشن نہیں, روٹی نہیں, آٹا نہیں, چلچلاتی عربستان کی دھوپ ہے. صحابہ کرام کے پیٹ میں روٹی نہیں, پاؤں میں جوتی نہیں, زمین پر بیٹھ کر خود اپنے پاؤں کے نیچے تلووں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. کتنے تو شہید ہو گئے, کتنے شہادت کے انتظار میں کھڑے گے, آخری وقت ہے, دم نکل رہا ہے, زبان پہ ایک ہی رٹ ہے صدق اللہ ورسولہ, ہمارا نبی سچا, ہمارا خدا سچا. کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک صحابی نے ایمان سے غداری کی ہو. وہ کافر بوڑھا مسافر آ کے کہتا ہے سواری دو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ہم تو بڑے تنگ دست ہیں, ہم تجھے کہاں سے سواری دے. ارے اور ایک بات, وہ کافر بوڑھا مسافر اپنا مذہب خود بیان کرتا ہے کہ میں تیری رسالت نبوت کو نہیں مانتا. مطلب کیا, اس زمانے کا کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا, آج کلمہ پڑھنے والا بات بات میں جھوٹ بولتا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, صحابہ کے درمیان آواز لگائی, کون ہے جو آج مجھے سواری دے, ویسے مفت نہیں مانگتا, وعدہ کرتا ہوں کل جنت الفردوس میں اللہ پاک جل شانوں سے اعلیٰ درجے کی سواری لا کر کے دوں گا. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, اپنی اونٹ کی رسی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھما دی. آپ نے اس کافر بوڑھے مسافر کو دیکھ کر فرمایا جا بھائی اپنا مقصد پورا کر لے. تو بات پوری ہو جانی چاہیے. وہ کہنے لگا سواری تو مل گئی لیکن میرے پاس کپڑا نہیں ہے, ایک چادر مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. ہمارے یہاں کا کوئی ہوتا نا تو فوراً وہ سواری بھی واپس لے لیتا, جا بھائی جا تو اپنا راستہ پکڑا. انگلی دی تو پورا ہاتھ پکڑ لیا, تیرے لیے فیکٹری کھول کے رکھی ہے. قربان جاؤں کیا اخلاق تھے میرے نبی کے. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, او میرے محبوب مجھ خدا کو تیرے اخلاق کریمانہ کی قسم. کیا اخلاق تھے ہمارے نبی. اسی نبی کی تو امت ہے نا, جن کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کنا, جن کی زلفوں کو قرآن نے واللیل کنا, جن کے دانتوں کو قرآن نے یاسین کنا, جن کے سینے کو قرآن نے علم نشرح کنا, جن کی آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کنا, جن کی چادر کو قرآن نے یا ایھا المزمل کنا, جن کے کمبل کو قرآن نے یا ایھا المدثر کنا. اللہ فرماتا ہے اے رب العالمین, یہ رحمت
للعالمین ہے، ساری کائنات میں سب سے انوکھا، ساری کائنات میں سب سے نرالا یہ میرا حبیب ہے۔ جو چیز میرے نبی سے چمٹ گئی وہ چمک گئی، جس رات میں آئے وہ رات راتوں میں آلہ، جس دین میں آئے وہ دین باقی دینوں سے آلہ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ سارے مہینوں سے آلہ، جس برادری میں آئے وہ برادری باقی ساری برادریوں سے آلہ، جس علاقے میں آئے وہ علاقہ سارے علاقوں سے آلہ، جس خاندان میں آئے وہ خاندان سب سے آلہ، جس سوسائٹی میں آئے وہ سوسائٹی سب سے آلہ، جس گھڑی میں دعا مانگی وہ گھڑی باقی ساری گھڑیوں سے آلہ، جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر باقی سارے پتھروں سے آلہ، جن کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، جن کے آنے سے پتھروں کو مرتبہ ملا، جن کے آنے سے درختوں کو مرتبہ ملا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب فاروق آیا قاتل سے عادل بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب عثمان آیا ذی النورین بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب علی آیا داماد رسول بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا کروڑوں اماموں کا ولی بن گیا۔ انہی کی تو امت ہے نا، 4 دن ادب نہیں کر سکتے، جو نہ یہاں فرش پہ بولا نہ عرش پہ بولا، معراج پر بھی اللہ نے ہمارا ذکر کیا، آخری وقت میں بھی کہا یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، کل قیامت کے دن سب کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہوگی، یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ اللہ نے صرف ایک ہستی بنائی ہے جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، ابو القاسم ہے، فاتح ہے، نذیر ہے، بشیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، رحمت للعالمین ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فگر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاتم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یسن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن دارح بن سمی بن مزی بن عوض بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائخ بن عامر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لاملک بن متشالق بن ادریس بن یرث بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیخ بن آدم علیہ السلام، جن کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہے یا رب امتی یا رب امتی۔ مجھے میرے 5ویں دادے کا نام یاد نہیں ہے، اللہ کا نبی اتنا بڑا، اللہ نے ان کی 80 پیڑیوں کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ مسلمانوں ہم اسی نبی کی امت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کرو وہ کام جو کہا میرے محبوب نے وہ کرو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ تمہاری دنیاوی زندگی، قبر کی زندگی، پل صراط سے گزرنے کی زندگی، محشر کی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے ہاتھ ہمارا وہ دامن کالی کملی والے کا ہو، میرے نبی کے اخلاق اپناؤ۔ وہ سواری دی، کپڑا مانگا، پھر یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے، پھر کھڑے ہوئے کون ہے جو مجھے آج کپڑا دے، مجھے کپڑا دے، کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل قریب ہوگا، زمین ساری تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے برابر ہوں گے، میں محمد مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں رحمت والی چادر میں چھپا لوں گا۔ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کی چادر اتاری، اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں دی، آپ نے اس کافر بوڑھے مسافر کو دی، جا بھائی اپنا مقصد پورا کر لے۔ وہ گیا نہیں، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ سواری مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، 3 دن کا بھوکا ہوں، آگے بہت دور جانا ہے، میرے پاس روٹی نہیں ہے، اگر 2 روٹی مل جائے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ کون سی چیز مانگی؟ روٹی۔ تیسری چیز محدثین نے لکھا ہے اس سوال کا جواب نہیں ملا، 300 سے زیادہ صحابہ کا قافلہ تھا، تو ایک صحابی ایسا نہیں تھا جس کا 3 دن سے 4 دن سے کم کا فاقہ نہ ہو۔ دین والے تو یہ تھے، سچے پکے غلام مصطفیٰ تو یہ تھے، سچے پکے عاشق رسول تو یہ تھے۔ ہم کھانا دن میں 3 دفعہ کھاتے، نماز ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتے۔ ہم تو سحری میں بھی اتنا کھاتے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطار بھی اتنا چباتے پورا دن بھوکا تھا۔ اتنے ہی ایسے نہیں وزن بڑھ جاتا ہے۔ کتنوں کی مغرب کی نماز چلی جاتی ہے وہی سموسے اور ٹنگڑی میں، آتے ہی نہیں جلدی، پھر امام صاحب کا قصور نکالتے، مختصر صورتیں پڑھتے ہو آپ۔
2 दिन की जिंदगी नहीं इतना उछल उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलो का है, धरा संभल के चल। अभी रमजान आएगा ना, देखो ऐसी मस्जिद ढूंढेंगे, कोने में बैठे रहेंगे, बाहर कितने नौजवान सहन में बैठे रहते हैं, रुकू में जाते इमाम साहब ऐसे दौड़ लगा के शरीक होते हैं जैसे जन्नत कमा ली हो। तरावी नहीं सुनते, अंदर कुरान की बेहुरमती करते, बाहर बैठे बैठे गेम खेलते। रमजान में अंदर तरावी होती है, बाहर बैठे रहते। कितनों कई देहातों का ये हाल है। फिर रमजान को इतनी मस्जिद में वो फालूदा बिकने वाला है ना, पूरी मस्जिद भर जाते ऊपर नीचे सारे। मजाक बना के रखा है मुसलमानों। वो मस्जिद भी ऐसी ढूंढेंगे 20 मिनट में 20 रकात। इमाम साहब माशाल्लाह कहाँ के फारिग है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, अपने मतलब का है ना। इस सवाल का जवाब न मिला। वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर मायूस होकर जब जाने लगा, सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला ने इसका हाथ पकड़ा, कहा चल ऐसी चौखट पर ले जाता हूं जहां से कुछ न कुछ खाना मिल जाएगा। बादशाहों के दरवाजे पे नहीं गए, वजीरों के दरवाजों पे नहीं गए, फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत के दरवाजे पे सलमान फारसी उस काफिर बूढ़े मुसाफिर को लेकर आए। आवाज लगाई, ओ नबी की लख्ते जिगर, ओ नबी की नूरे नजर। एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर दरवाजे पे खड़ा है, अल्लाह के नाम पे खैरात दे दो। अंदर से आवाज आई, अरे ओ नबी के दीवाने, ओ नबी के परवाने, बाहर गली में देख ले, हसन हुसैन का चेहरा देख ले। भूख ने इन मासूम चेहरों पर ऐसे हमले किए, चेहरे बिगाड़ के रख दिए। मेरे यहाँ कुछ नहीं है। सलमान फारसी वहां से भी जाने लगे। फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आवाज लगाई, ठहर जाओ। सर की चादर उतार के दी, जा मंडी में जाओ, शमऊन यहूदी बैठा होगा, मेरी ये चादर गिरवी रखो, थोड़ा सा गल्ला ले आओ, पीस कर आटा गूंद कर रोटी बनाकर इसका पेट भरूंगी। अगर ये ऐसे ही भूखा यहाँ से चला गया, मुझे डर है कल कोई ये इल्जाम न लगाए नबी की बेटी के दरवाजे से एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर भूखा लौटा था। चादर दी, शमऊन यहूदी मंडी में बैठा था, सलमान फारसी ने वो चादर उसको दी कि ले भाई नबी की बेटी की चादर है, थोड़ा सा गल्ला दे, गिरवी रख इसको। रोने लगा, गल्ला भी तोलता है, रोता भी जाता है। कहा भाई तू क्यों रोता है? कहा मैंने अपनी तौरेत में पढ़ा है, आखिर ज़मान पैगंबर की बेटी के दरवाजे पर एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर आएगा, उसका पेट भरने के लिए बेटी के घर में कुछ नहीं होगा, वो गल्ले के लिए अपनी चादर गिरवी रखेंगी। मुझे आज यकीन हो गया तौरेत सच्ची, पैगंबर सच्चा और वो बदबख्त शमऊन यहूदी में निकला। फिर सलमान फारसी जब जाने लगे गल्ला लेकर, शमऊन यहूदी ने आवाज लगाई, बाहर रोक, ऐसे ना जा, मुझे भी ले चल, मैं भी उसका गुलाम बनना चाहता हूँ। किताबों में लिखा है वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर भी मुसलमान हो गया और शमऊन यहूदी भी मुसलमान हो गया। खाना खिलाना खुदाई सिफत है। एक तालिब इल्म था जिसको उसूल तलब इल्म का बहुत जज्बा था, दूर दराज किसी बस्ती में इल्म हासिल करने के लिए गया। थोड़ा सा पैसा था उसके पास, किराए पर मकान रखा, इल्म हासिल करता रहा। फिर जब पैसे पूरे हो गए तो मकान खाली करने की नौबत आई। तो वहां एक यहूदियों की बस्ती थी। जब वो रोने लगा तो किसी यहूदी को पता चला कि भाई ये इल्म हासिल करने के लिए आया है और इसको मकान की पैसों की जरूरत है, तो उसने अपने मकान का एक कमरा इसको दे दिया। फिर कुछ अरसा गुजरा, बच्चे को अल्लाह ने हरमैन शरीफैन के लिए नवाजा। जब बच्चा हरमैन शरीफैन में काबतुल्लाह में पहुंचा, तवाफ कर रहा था, तो तवाफ के चक्कर लगाते लगाते उसकी नजर यहूदी पर पड़ी। वो यहूदी के पास गया, कहा आपका मजहब तो ये है, आप यहाँ कैसे चक्कर लगा रहे? कहा भाई मैं रात सोया हुआ था, मैंने तौरेत में पढ़ा है, इल्म हासिल करने वाले तलबा किराम पर जो खर्च करता है अल्लाह उसे इस्लाम की दौलत से नवाजता है। मैं रात को सोया, इमामुल अंबिया ख्वाब में आए और मुझे अपने मुसलमान होने की बशारत सुनाई। सुबह उठा, मैंने ये ख्वाब बीवी के सामने बयान किया। बीवी कहने लगी मैंने भी यही ख्वाब देखा है, इमामुल अंबिया मेरे ख्वाब में आए, मुझे अपने मुसलमान होने की बशारत सुनाई। 17 लोग यहूदी एक ही एक ख्वाब से सब मुसलमान बन गए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े जलील कदर पैगंबर गुजरे। इनका तो ये मामूल था, जब तक दस्तरखान पर कोई मेहमान ना था वो खाना ही नहीं खाते थे।
اور جب بھوک لگتی مہمان نہ ہوتا تو ڈھونڈنے جاتے تھے. ایک دفعہ بھوک لگی تھی, دسترخوان کھانا تیار تھا, کوئی مہمان نہیں تھا تو ڈھونڈنے نکلے تو ایک بوڑھا آدمی ملا, کہا بھائی چل تو میرے گھر چل, میرے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھا لے. تو وہ جب بیٹھا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا چل شروع کر اللہ کے نام سے. کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں, میں اللہ کا نام نہیں لیتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی تیری میری کوئی دوستی تو ہے نہیں, تیرا میرا کوئی رشتہ تو ہے نہیں, میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے تجھے دسترخوان پر بٹھا رہا ہوں. جب تو اس رب کا نام لینا گوارا نہیں کرتا, تیری میرے یہاں کوئی جگہ نہیں بنتی. تو وہ کہنے لگا چند لقموں کی وجہ سے میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا. آج چائے کی پیالی پر مسلمان ضمیر بیچ دیتا ہے, آج چائے کی پیالی پر مسلمان بک جاتا ہے. کہا میں بے وفائی نہیں کر سکتا اپنے بتوں کے ساتھ. کہا چل تو اٹھ کے چلا گیا. ابھی 10 قدم دور نہیں گیا تھا, جبرائیل امین تشریف لائے, رب کا سلام پیش کیا. کہا ابراہیم رب فرماتا ہے آج تم نے ان کے اس ایک مہمان کو ناراض کر دیا ہے. کہا وہ ایک بندے کو ناراض کیا. کہا وہ تیرا بندہ, وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا. کہا ابراہیم کتنی عمر ہوگی؟ تیرا تقریباً 80 سال. کہا رب فرماتا ہے میں 80 سال تک کھلاتا رہا, تو ایک وقت نہیں کھلا سکا. ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے اس کو واپس, بھائی چل جلدی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. کہا بھائی پہلے تو مزاج میں بڑی سختی تھی, اچانک رویے میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ کہا جس رب کے نام سے اٹھایا تھا اسی رب کا پیغام آیا ہے. کہا اچھا روٹی بعد میں کھلا, پہلے کلمہ پڑھا. یہ ساری مسلمانوں اسلام کی تعلیمات ہے. آج ہم دین سے دور ہو گئے, آج ان تعلیمات کو ہم نے کتب خانوں کے حوالے کر دیا. آج ہمارے معاشرے میں سکون نہیں ہے, شادیوں میں سکون نہیں ہے. بے حیائی, عریانیت, ننگا ناچ معاشرے کا حصہ بنا ہوا ہے. حالانکہ ایک نوجوان نظر آوارہ کرتا ہے, اس کی بے حیائی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے. ایک نوجوان لڑکی جب اسٹیج پر ناچتی ہے, ویسٹرن کپڑے پہن کر جب پرفیوم لگا کر شادیوں میں مٹکتی ہے, ایک نوجوان لڑکی جب ٹک ٹاک فیس بک پہ نچواتی ہے, بے شرمی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے لگتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرتا ہے, اس کی نفرت کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے. ایک تاجر ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے, اس کی ترازو کا کانٹا سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چبھتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے, اس کی زبان کی تلوار سیدھی میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتی ہے. ایک بھائی جب اپنی بہن کا وراثت کا حصہ ہڑپ کر لیتا ہے, اس کی ناانصافی کا تیر سیدھا میرے نبی کے سینے میں جا کے چلتا ہے. ہاتھوں پہ ظلم, زبان پہ گالی, ذہنوں میں بدمعاشی, نیتوں میں فساد. ایک صحیح سجدہ نیکی نہیں ہے رب کے سامنے پیش کر سکے, اور پھر ایسے آرام سے جی رہے جیسے ہزاروں سال یہاں دنیا میں جینا ہے. مسلمانوں یہ دار الفنا ہے, آخرت دار البقا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہ مخلدا. اگر یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ کا مسکن بنتی, سرکار دو عالم پر کبھی موت نہ آتی. ہمارے نبی جب دنیا سے گئے, مجھے آپ کو بھی تو جانا ہے. ایک وقت آئے گا تانا بانا بکھرے گا, پیوند خاک کر دیا جائے گا, اللہ کے سامنے پیشی ہوں گی. وہ وقت آئے, اس سے پہلے مسلمانوں اپنے آپ کو سدھارے, نیکی کی راہ پر ڈالے, گانا نہ سنے, قرآن سنے, مسجدوں سے جڑ جائے, اکابر امت کی کہانیاں اٹھائے, صحابہ کی زندگیاں پڑھے, اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرے. پھر دیکھو معاشرے جنت کا ٹکڑا بنے گا, زندگیوں میں کیسا سکون آئے گا. اور یہ سرفرازی اور کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بنے گا. لیکن اگر یوں ہی رشوت, سود, بغض, کینہ, عداوت, دشمنی, اندیکھائی, نفرتیں, ایک دوسرے سے ہاتھا پائی, ایک دوسرے کی غیبتیں, واٹس ایپ پر فضول بکواس, اگر انہوں میں سارا وقت برباد کیا, سوائے خسارے کی کچھ نہیں ہے. چڑھتا سورج نہ دیکھو, ڈوبتا سورج دیکھو. سورج اگتا ہے, ڈوب جاتا ہے, کتنے پیدا ہوتے, کتنے موت کی آگوش میں چلے جاتے. ہم بھی اسی سفر پر گامزن ہے. قبل اس کے کہ وہ وقت آئے, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اس کی رضا نصیب فرمائے.